السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارک وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ ابھی شیخ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، المیہ یہ ہے کہ واقعی ایک انسان کی قدر اس کے کھونے کے بعد آتی ہے۔ ایک کے بعد ایک علماء پچھلے سال بھی 2020 میں اور ابھی 21 میں بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور یہ جاگنے کا وقت ہے۔ ایک عالم بھی دنیا سے چلا جائے، امت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بھر کی محنتیں، اس کا زندگی بھر کا تجربہ، اس کا مطالعہ، اس کی حق کی معرفت، اس کا تقوی، اس کی دینداری، اس کا تجربہ، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اہل علم کی قدر کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے سعادت کی چیز ہے، اور ان سے استفادہ کی شرط ہے۔ جب تک کہ کسی کی تعظیم دل میں نہ ہو، اس سے استفادہ کما حقہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور یہ امت کا المیہ ہے کہ ایک انسان کو واقعی اپنی قدر منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے، ایک عام انسان شمار ہوتا ہے، ناقدری کا شکار ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ ساری شکایتیں، سارے عیوب اور ساری باتیں سب کی سب بے فائدہ تھیں۔ وہ بہت قیمتی تھا، وہ جیسا بھی تھا، جتنا بھی کام کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا اہل علم کی قدر ان کی وفات کے بعد کرنا اگرچہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ اچھا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی ان کی قدر کی جائے۔ میں زیادہ تفصیل سے اس پہ نہیں بولنا چاہتا، شیخ نے کافی پہلوؤں کو یہاں پر اجاگر کیا، روشن کیا ہے، ہمارے لیے اس کو واضح کیا ہے کہ واقعی علماء کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایک عالم کی قدر ضروری ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے دروس میں حاضر ہونا، ان کی کتابیں پڑھنا، جہاں مشکل حالات اور سوالات آئیں ان سے سوال کے ذریعے سے، اتصال کے ذریعے سے استفادہ کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم بالکل وحشی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے اگر علماء نہ ہوں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ واقعی ایک انسان کے انسان بننے کے لیے وہ مربی اور اہل علم کے تابع ہو، ایسے لوگ جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، اور جن کے پاس قرآن و سنت کے اخلاق ہیں، جن کے پاس قرآن و سنت کی زندگی ہے، جو زندگی قرآن و سنت دیتا ہے اس زندگی کے حامل ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ علماء کی زندگی میں حاصل کی جائے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی کتب، ان کی خطابات جو بھی باقی ان کے ورثے میں ان کے آثار باقی رہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جائے، ان کے بارے میں ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، رحمت کی، مغفرت کی، ان کے لیے دعا کی جائے، اور ان کی جو کوششیں ہیں، جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں، ان کو عام کیا جائے، تاکہ ان کی وفات کے بعد بھی دوسروں کے لیے استفادہ کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔ اس سے زیادہ خیر خواہی کوئی ان کی نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے بعد ان کی جو بھی خدمات ہیں ان کو عام کرے، ان کی جو بھی کتابیں ہیں یا ان کی جو بھی خطابات ہیں ان کو عام کرے، تاکہ لوگ ان کی وفات کے بعد بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں اور ان کے لیے وہ چیز ثواب کا ذریعہ بنے۔ بہرحال یہ بہت ہی پچھلے سال اور یہ جو سال ہے ہمارے لیے بہت ہی غم کا سال ہے کہ اعتبار سے کہا جائے، لیکن ہم نہ ماتم کرتے ہیں
اور نہ ہم کام چھوڑتے ہیں۔ ہمارے لیے جو دین کی خدمت اور دین کا کام ہے، چاہے وہ سیکھنے کے اعتبار سے ہو یا سکھانے کے اعتبار سے ہو، یہ دائمی رہنا چاہیے۔ شخصیات آئیں اور شخصیات گئیں، بڑی بڑی شخصیات تھیں، وہ چلی گئیں، لیکن دین کی عظمت آج بھی قائم ہے۔ لہٰذا ان کی بھی عظمت جو تھی وہ دین کی وجہ سے تھی، اور آنے والوں کی بھی عظمت اگر کچھ ہے تو وہ دین کی وجہ سے ہوگی۔ یہ دین ہے جو اصل ہم سب کو باندھے ہوئے ہے، یہ دین ہے جس کے ذریعے سے ہم کو عزت ملتی ہے، جس کے چھوڑنے سے ہم ذلیل ہوتے ہیں، جس پر چلنے سے ہمیں اللہ کی نصرت کا استحقاق ہمارے پاس پیدا ہوتا ہے، اور جس کو چھوڑنے سے ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان علماء کو، اہل علم کو، چاہے ماضی کے ہوں یا آج کے ہوں، اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسی دین کی بنیاد پر دی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ علماء کے جانے کے بعد ہم ہمت ہار جائیں، گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں۔ وہ اپنی جگہ ہے کہ ان کے جانے کا غم اور ان کے جانے کا نقصان، اس کا احساس بھی ہم کو ہو، لیکن یہ کہ ہم اس دین کے کام کو، اس سیکھنے سکھانے کو، دعوت کو، تعلیم کو، اس کو ہم جاری رکھیں، اس میں ٹھہراؤ نہ آئے، کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ آپ بھی نہیں رہے، آپ بھی دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے آپ کے بعد اس کام کو آگے بڑھایا جس کو چھوڑ کے آپ گئے تھے۔ لہٰذا دین ہی اصل چیز ہے، اور اسی کے بنیاد پر انسان کامیاب اور ناکام قرار پاتا ہے۔ جو سلسلہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا چل رہا تھا، اس میں حدیث نمبر 10 تک ہم بات مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 11 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث کافی تفصیل چاہتی ہے، اگرچہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے اطراف جب اور بھی احادیث جمع ہو جائیں اور ان میں جمع و تطبیق کی ضرورت پیش آئے، علماء میں اختلاف ہو جائے، تو اس پوری بات کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم ایک نتیجے پر پہنچیں۔ آئیے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے تعلق سے اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں راجح کیا ہے ہمارے نزدیک، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن احد منکم قائما اخرجہ مسلم۔ وعنہ سے مراد یہاں پر انہی سے روایت ہے، سے مراد یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر یا کھڑے کھڑے پانی نہ پیے، تم میں سے کوئی بھی شخص قیام کی حالت میں پانی نہ پیے، کھڑے ہوئے پانی نہ پیے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے اہل علم نے دلیل لی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو ممانعت ہے، یہ جو منع کیا گیا ہے، اس سے کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہو جاتا ہے یا بہتر ہے کہ نہ پیا جائے۔ یعنی علماء میں یہ اختلاف ہے کہ یا تو پانی پینا کھڑے ہو کر حرام ہے یا پھر وہ مکروہ ہے۔ مکروہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ کرنا بہتر ہو، جس کو چھوڑنا بہتر ہو۔ بعض چیزیں مکروہ جس کا سلف میں پہلے ذکر آتا تھا، بعض چیزیں اس میں حرام بھی ہو جاتی تھی، لیکن فقہا نے جو مکروہ کی اصطلاح ذکر کی ہے کتب فقہ میں یا اصول فقہ کی کتابوں میں، اس سے مراد وہ ہے کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہو اگرچہ وہ حرام نہ ہو۔ پھر اس کی شدت بڑھ بھی سکتی ہے کہ کتنا زیادہ کراہت اس میں ہے۔ مکروہ اس کو کہتے ہیں جس میں ناپسندیدگی ہو، کراہت ہو، اچھا نہیں مانا جاتا ہو جس کو۔ اس حدیث کے تعلق سے بعض اس کے بالمقابل کچھ حدیثیں ہیں، ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم پوری بات کو سمجھ سکیں۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، اور یہ جو ممانعت ہے یہ حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر وہ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، فرماتے ہیں سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم۔ امام البخاری نے کتاب الحج 1637 اور امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں 2027 پر اس کو روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں سے پانی پلایا، آپ نے پانی پیا اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے، آپ نے کھڑے کھڑے ہی وہ پانی پی لیا۔
اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ہی کی حالت میں پانی پیا۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام کام نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ استدلال ان کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم سے پانی پیا، زمزم کے کنویں سے پانی پیا، ایک دل سے، یعنی ایک جو ڈول ہوتا ہے پانی جو کنویں سے نکالا جاتا ہے، اس ڈول سے آپ نے پانی پیا، وہو قائم، ایسی حالت میں جب کہ آپ کھڑے تھے، تو کھڑے کھڑے ہی آپ نے اس ڈول سے زمزم کے کنویں سے پانی پیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ سے اشربہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2027۔ اسی طرح سے ایک روایت ابن عباس ہی سے ہے، فرماتے ہیں سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زمزم کے کنویں سے پانی پلایا، آپ نے کھڑے کھڑے ہی اس کو پی لیا، واستسقى وهو عند البیت، آپ نے پانی مجھ سے مانگا تھا جب کہ آپ بیت اللہ کے پاس تھے، یعنی یہ مدینہ کی بات نہیں ہے، یہ مکہ کی بات ہے، بیت اللہ کے پاس تھے، زمزم سے پیا اور ڈول میں سے پیا اور کھڑے کھڑے پی لیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 2027۔ ان احادیث کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا یہ جائز ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر زمزم کو خاص کیا ہے کہ یہ زمزم کے ساتھ خاص ہے، تو یہ اختلاف بھی یہاں پر ہوا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ ان کبشہ رضی اللہ عنہ، کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، ہمارے ہاں آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک مشکیزے سے، چمڑے کی ایک تھیلی ہوتی ہے، اس میں پانی بھرا جاتا ہے، پرانے زمانے میں استعمال ہوتی ہے، آج بھی دیہات وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، تو بہت سارے بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ تو آپ میرے گھر آئے اور آپ نے مشکیزے سے پانی پیا، فشرب من فی قربۃ، اس کے منہ سے منہ لگا کر اس کو پیا، معلقۃ، جو معلق تھی، لٹکی ہوئی تھی، قائما، کھڑے ہو کر ہی اس کو پیا۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن الترمذی میں حدیث نمبر 1892 پر یہ حدیث ہے۔ شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس میں بات ملتی ہے کہ آپ نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ پچھلی روایت میں ڈول کا ذکر ہے، کنویں سے پانی پینا، یہاں پر مشکیزے کا ذکر ہے، یہاں بھی کھڑے ہو کر پانی کا پینے کا ذکر ملتا ہے۔ تیسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں ان سے روایت ہے، راوی کہتے ہیں انہ صلی الظہر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم قعد فی حوائج الناس فی رحبۃ الکوفہ، کوفہ میں ایک جگہ، کھلی جگہ تھی، چبوترا جس کو آپ کہیں یا کھلی جگہ کہیں، مکان عنواس ہے اس کو کہتے ہیں۔ ثم قعد فی حوائج الناس فی رحبۃ الکوفہ، کوفہ میں ایک چبوترے پر لوگوں کی جو بھی ضرورتیں تھیں ان کے تعلق سے پوری کرنے کے لیے اس جگہ میں بیٹھے، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں، ان کے مسائل حل ہوں، ان کے معاملات جو ہیں اس میں کچھ فیصلہ کریں۔ حتی حضرت صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ثم اوتی بماء، ان کے پاس پانی لایا گیا، فشرب وغسل وجهه ويديه، کہ انہوں نے اس سے پانی پیا، پھر اس کے بعد اپنا چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، وذکر رأسه ورجليه، اور راوی نے یہاں پر ان کے سر کے مسح کا بھی ذکر کیا اور دونوں قدموں کا دھونا بھی ذکر کیا۔ تو چہرہ، دونوں ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں، جو قرآن میں اعضاء آئے ہیں انہی کو انہوں نے دھویا اور اس کا مسح کیا، سر کا۔ ثم قام فشرب فضلہ وهو قائم، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے اور جو وضو کا پانی بچا ہوا تھا، جس کو وضو کہا جاتا ہے، فضل الوضو کہا جاتا ہے،
تو فشرب فضلہ وہو قائم، اور آپ یعنی اس حال میں آپ نے وہ پانی پیا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر پانی پیا، یعنی بیٹھ کر وضو کیا لیکن اس کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے پی لیا اس کو. ثم قال ان ناسا یکرہون الشرب قیاما، لوگ کھڑے ہو کر پینے کو برا سمجھتے ہیں، انہیں اس سے کراہت ہوتی ہے، وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ مانتے ہیں. وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا. تو وضو اور اس کی پوری تفصیل کے تعلق سے انہوں نے اشارہ کیا کہ جیسے میں نے کیا بس ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الاشربہ میں ذکر کیا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے یہ جو 4 اعضاء میں سے 3 کو دھویا اور سر کا مسح کیا، اس کے بعد یہ کہا کہ یہ اس کا وضو ہے جو پہلے سے وضو سے تھا. یعنی اگر آدمی باوضو ہو، اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو، بس وہ اتنا بھی کر لے، دونوں یعنی چہرہ دھو لے، دونوں ہاتھ دھو لے، اور اسی کے ساتھ سر کا مسح کر کے پاؤں دھو لے، بس اتنا بھی کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو پہلے سے وضو سے تھا. تو بخاری نے کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5616 پر اس کو روایت کیا ہے. یہ بھی حدیث ہے اس باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہوتا ہے، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے بھی ایسا کیا. اور ایک روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نأكل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشي، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھا لیا کرتے تھے چلتے چلتے. ونشرب ونحن قیام، اور ہم پی لیتے تھے جبکہ ہم کھڑے ہوتے تھے. چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے کھڑے پی لیتے تھے. تو اس سے بھی علماء نے بعض استدلال کیا ہے کہ ایک انسان کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے، کوئی بھی مشروب پی سکتا ہے. امام احمد اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ حدیث نمبر 3178 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ بھی حدیث کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز کی طرف اشارہ کرتی ہے. شیخ الالبانی اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں وفی الحدیث فائدۃ ہامہ وہی جواز الاکل ماشیا بخلاف الشرب قائما فانہ منہی عنہ کما ثبت فی صحیح مسلم وغیرہ. کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک بہت ہی عمدہ اور اہم فائدہ ہے، علمی فائدہ ہے، وہ یہ کہ ایک انسان چلتے چلتے کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے. ہاں لیکن اس کے برخلاف پینے کا معاملہ ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت موجود ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی روایت آئی ہے. الصحیحہ میں یہ بات شیخ الالبانی نے جلد 7 صفحہ نمبر 542 پر کہی ہے. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ کھانے کا تو گنجائش ہے کہ چلتے چلتے کھائے، لیکن پینے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ممانعت کی حدیث ہے جو حدیث الباب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جو سب سے پہلی حدیث مسلم کی ہے. اس کی ہم تفصیل آگے دیکھ رہے ہیں. اس تعلق سے صحابہ کے بھی بعض آثار آئے ہیں. الحر ابن سیاح سے روایت ہے، کہتے ہیں سأل رجل ابن عمر، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فقال ما ترى في الشرب قائما، کہا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا کہنا ہے. فقال ابن عمر انی اشرب وانا قائم واکل وانا امشی، میں کھڑے کھڑے پی لیتا ہوں اور چلتے چلتے کھا لیتا ہوں. یعنی انہوں نے اپنا عمل ذکر کیا جس سے یہ بات کہی کہ میں اس کو جائز مانتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے 24114 اور حدیث صحیح ہے، روایت صحیح ہے. یہ موقوف اثر ہے، جو صحابہ کے آثار ہوتے ہیں ان کو موقوف کہا جاتا ہے. یہ صحابی کا عمل اور صحابی کا قول ہے. یہاں یاد رکھیں کہ جو حدیث بھی آئی ہے اور صحابی کا اثر ہے، اس میں چلتے چلتے کھانے کا ذکر ہے، نہ کہ کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم دیکھیں گے کہ یہ برا ہے، کھڑے ہو کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں چلتے چلتے آدمی کسی مجبوری میں ہوتا ہے کھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے چلے. صحابی نے نہیں کہا کہ ہم کھانے کے لیے چلا کرتے تھے،
جیسے بعض اوقات حیلہ نکالتا ہے آدمی کہ بھئی ہم کھانا چاہ رہے تو چلتے چلتے کھائیں، نہیں، بلکہ یہاں پر چلتے چلتے کھانے کا ذکر ہے، کھانے کے لیے چلنے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ جب چلتے چلتے کھا سکتے ہیں، جیسا کہ شیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں اور صحابی کہہ رہے ہیں اور صحابہ کا عام معمول بھی بتایا جا رہا ہے، تو پھر کھڑے ہو کر کیوں نہیں کھا سکتا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور دیکھیے اسی سے علماء کا تفقہ اور علماء کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات ہم نہیں سوچ پاتے بلکہ ہم غلط استنباط کر لیتے ہیں اپنے جہل کی وجہ سے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو چل رہا ہے وہ بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھنے پر قادر ہے۔ چلتا ہوا آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کو چلنا ہے، اس کو کام ہے، اس کو جانا ہے کہیں پر، ٹرین چھوٹ رہی ہے یا کچھ اور ہے یا کہیں اس کو پہنچنا ہے، جلدی آفس جانا ہے، الی آخر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی جو یعنی چل رہا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، لیکن جو آدمی کھڑا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، تو جو بیٹھ سکتا ہے وہ کیوں نہ بیٹھے، وہ کھڑے ہو کر کیوں کھائے؟ تو یہ بھی شیخ البانی نے بات کہی ہے۔ وہاں بیٹھو۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عائشہ ام المؤمنین وسعد بن ابی وقاص کان لا یریان بشرب الانسان وهو قائم بأسا۔ امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی کھڑے ہو کر انسان کے پانی پینے یا کوئی بھی پینے کی چیز پینے کے تعلق سے کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ لا یریانی بشرب الانسان وهو قائم بأسا، کوئی بأس نہیں، کوئی حرج نہیں کھڑے ہو کر پینے میں، یہ سمجھتے تھے۔ امام مالک نے اس کو موطا میں روایت کیا، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ان احادیث کے بنیاد پر بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے، جس میں آگے اور بھی آثار یا اور بھی اقوال علماء کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں، زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا بہتر ہے، کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس سے آگے بات کہی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے اور مستحب یہی ہے کہ بیٹھ کر پیے۔ اس سے آگے بڑھ کر بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، کھڑے ہو کر پینا جائز نہیں ہے اور بیٹھ کر پینا واجب ہے۔ اس طرح سے 3 قول علماء میں ہم کو ملتے ہیں۔ پھر اس میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ بعض علماء نے ان احادیث کو جن میں جواز ہے، جن میں یہ بات ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا کھڑے ہو کر، تو اب اس کا کیا کریں گے؟ وہ جائز نہیں ہے، آپ کا عمل کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، منع کی بھی حدیث ہے اور عمل کی بھی حدیث ہے۔ بعض علماء نے جمع اس طرح سے کیا کہ منع سختی سے نہیں ہے، بلکہ منع کرنا کیسا ہے؟ یہ کراہت کے طور پر ہے اور افضلیت یا استحباب بیٹھ کر پینے میں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، منع کرنا سختی سے ہے اور حرام ہو گیا، اور جو حدیث جواز کی ہیں ان سے بات معلوم ہوتی کہ یہ عذر کی وجہ سے تھا، انہوں نے عذر پر اس کو محمول کیا۔ جیسے ڈول سے پیا تو اس کو ڈول کنویں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے قربہ ہے، جیسے مشکیزہ ہوتا ہے وہ بھی اوپر لٹکا ہوا ہے، تو آپ نے ایسے مقامات پر اس کو پیا ہے جہاں پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ زمزم پیا جیسے بھیڑ بھاڑ میں آپ نے پیا ہے، تو اس طرح کی جو معاملات ہیں انہوں نے اس کو عذر پر محمول کیا ہے کہ عذر کے وقت میں پی سکتے ہیں۔ جیسے کوئی نل بنا ہوا ہو ریلوے اسٹیشن پر ہو یا ایئرپورٹ پر ہو، جس سے بیٹھ کر پینا ممکن نہ ہو، ایسی حالت ہو، تو وہاں آدمی کھڑے کھڑے پی لے تو کوئی حرج نہیں، یہ عذر کی وجہ سے انہوں نے کہا۔ تو اس طرح سے اختلاف علماء میں اس موضوع پر ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں واقعی راجح کیا ہے۔ ترجیح کئی اعتبار سے دی جا سکتی ہے، ایک پہلو ترجیح کا یہ بھی ہے۔ یہاں پر ممانعت کی حدیثیں دیکھنا بھی ضروری ہے کہ منع کی حدیثیں کس درجے کی ہیں، یعنی صحت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شدت کے اعتبار سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر عن الشرب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے ڈانٹا۔ زجرہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ڈانٹنا۔ امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 2024 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے شیخ الالبانی اور بعض دیگر اہل علم، ابن حزم بھی اس میں ہیں، شیخ البانی نے استدلال یہ کیا ہے کہ کوئی چیز اگر نہ کرنا بہتر ہے اور وہ جائز ہے،
تو جائز چیز پر ڈانٹا نہیں جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو منع کرنا اس کے انداز سے بھی مشروعیت اس کی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کس درجے میں ہے۔ کسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈانٹیں تو وہ ڈانٹنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا سخت برا ہے۔ معمولی چیز ہو جو جائز ہو اور نہ کرنا بہتر ہو، کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اس پہ ڈانٹا جاتا ہے، ڈانٹا نہیں جاتا ہے۔ تو شیخ البانی نے یہاں استدلال یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے ڈانٹ رہے ہیں تو اس کا آپ کا ڈانٹنا یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز سختی سے منع ہے۔ اگر وہ ہلکی پھلکی منع ہوتی تو آپ ڈانٹتے نہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث اس باب میں کیا ہے، جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، حافظ ابن حجر نے اس کو مختصر روایت کیا ہے۔ مکمل حدیث کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی آدمی کھڑے کھڑے پانی نہ پیے، فمن نسی فلیستقی، اور جو بھول جائے اس بات کو کہ بیٹھ کر پینا چاہیے کھڑے ہو کر نہیں، جو بھول جائے وہ قے کر دے، وامٹ کر دے، الٹی کر دے جس کو ہم کہتے ہیں۔ جو بھول کے کھڑے ہو کر پی جائے پانی تو وہ آدمی قے کر دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2026 پر۔ یہ وہی روایت ہے جو پہلے آئی تھی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، شیخ البانی بھی یہاں پر استدلال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو جائز ہے اس پر ایسا حکم قے کرنا جو کہ بڑی تکلیف کا عمل ہے، ایک آدمی قے کرے اس کو بڑی مشقت اس میں ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قے کرنا جو جانتے بوجھتے نہیں بلکہ بھول سے اگر پی جائے، کھڑے ہو کر پی جائے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قے کرے۔ اس پر اہل علم نے، سنانی وغیرہ نے بات کہی کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ واجب نہیں ہے یہ چیز کہ آدمی بھول کر پی جائے تو قے کرنا واجب نہیں ہے، لیکن نووی وغیرہ نے یا دوسرے علماء نے کہا کہ مستحب ضرور ہے کہ ایک آدمی اگر بھول کے پی جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قے کرے، واجب نہیں ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ غور کریں کہ جس آدمی نے بھول کر پانی پیا ہے کھڑے ہو کر، اس کو قے کرنے کا مکلف بنانا، چاہے استحباب کے درجے میں کیوں نہ ہو، ایک ایسی مشقت ہے جو بہت سخت تکلیف والی ہے۔ تو ایک جائز چیز پر یہ مشقت اس کو کیوں دی جائے گی کہ جو آدمی بھول جائے وہ قے کر لے؟ یہ بھی بات شیخ البانی نے کہی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ دوسرے طور پر بھی آئے ہیں، مثلا آپ نے فرمایا، لو یعلم الذی یشرب وهو قائم ما فی بطنہ لاستقاء۔ امام احمد، ابن حبان اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5336، اور اسی طرح سے الصحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا 176 پر، اور اسی طرح سے 2175 پر، حدیث صحیح ہے۔ کیا حدیث کے معنی ہے؟ لو یعلم الذی یشرب وهو قائم ما فی بطنہ لاستقاء، اگر آدمی جان لے، وہ آدمی جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے یا کھڑے ہو کر پیتا ہے، وہ جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے وہ قے کر دے گا۔ یعنی کتنی شدید چیز اس نے کی ہے، اس کے پیٹ میں کیا گیا ہے، کتنا اس کے لیے اس میں ضرر ہے یا کتنا شرعی اعتبار سے قباحت اس میں ہے، اگر اسے اس کی شدت معلوم ہو جائے، اس کی برائی معلوم ہو جائے تو لاستقاء وہ قے کر دے گا۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہ باتیں بھی بتاتی ہیں کہ یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے، یہ جواز سے پھیرنے والی چیزیں ہیں۔ علامہ سنانی کہتے ہیں والحدیث دلیل علی تحریم الشرب قائما، کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، قے والی حدیث، کہ کھڑے ہو کر پینا حرام ہے، کھڑے ہو کر پینا حرام ہے۔ لأنہ الاصل فی النہی، اس لیے کہ منع کی حدیثوں میں اصل حرمت ہی ہوتی ہے، حرام ہوگا، منع ہے تو حرام ہے، یہ بیس ہے، الا یہ کہ قرینہ صارفہ کوئی ہو، کوئی ایسی دلیل ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جواز ہے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن حزم، اور ابن حزم اسی طرف گئے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے، ابن حزم الظاہری۔ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَىٰ وَآخَرُونَ إِلَىٰ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، کہتے جمہور اس طرف گئے ہیں، جمہور کا موقف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا خلاف اولا ہے، بہتر کو چھوڑنے والی چیز ہے، بہتر تھا کہ بیٹھ کے پیتا، کھڑے ہو کے پیا تو اس نے بہتر کو چھوڑا، اولا زیادہ پریفریبل، زیادہ بہتر کے اپوزٹ ہے، خلاف ہے۔ وآخرون الی انہ مکروہ، اور بعض دوسرے علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، جو کہ اس سے اور زیادہ آگے کا درجہ ہے برائی کے اعتبار سے۔
ایک اور حدیث ہے جس سے اور اس کی شدت معلوم ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے انہ رأى رجلا یشرب قائما، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے یا کوئی مشروب شربت وغیرہ کچھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے. فقال له قہ، آپ نے کہا قے کر دو. قال لم، اس نے کہا کیوں؟ قال ایسرک ان یشرب معک الہر؟ قال لا، آپ نے کہا کہ تم اس بات کو پسند کرو گے، تمہیں اس چیز سے خوشی ہوگی کہ تمہارے ساتھ اس پانی میں بلی شریک ہو جائے، یعنی بلی کے ساتھ اس پانی میں تم منہ ڈالو؟ قال لا، کہا نہیں بالکل پسند نہیں مجھے کہ میں اسی پانی میں پیوں جس میں بلی پی رہی ہے. قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه شیطان، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اس نے پیا ہے جو بلی سے بھی زیادہ شر والا ہے، شیطان. تمہارے ساتھ شیطان پانی میں شریک ہوا. یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر پیے، اس حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. یہ زیادہ شدت کی چیز ہے اور یہ زیادہ بری چیز ہے، اور جو اس کی حرمت ہی کی طرف دلالت کرتی ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 175 اور 177 کے تحت شیخ الالبانی نے اس کو روایت کیا ہے، ذکر کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے انہو نہا ان یشرب الرجل قائما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ آدمی کھڑے کھڑے پی لے، کھڑے کھڑے پانی پیے. قال قتادہ تابعی ہیں، کہتے ہیں فقلنا فالاکل، کا یہ تو پینے کا معاملہ ہوا، لیکن کھانے کا کیا معاملہ ہے کھڑے ہونے کے تعلق سے؟ فقال ذاک اشر او اخبث، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو زیادہ شر والا ہے، یا کہا او اخبث، یہ زیادہ خبیث ہے، یہ زیادہ گھٹیا ہے، زیادہ برا ہے، زیادہ گندا ہے، زیادہ خباثت والا ہے. یعنی کھڑے ہو کر کھانا تو اور بھی برا ہے، کیونکہ پانی آدمی جلدی سے پی لیتا ہے لیکن کھانا فرصت سے کھاتا ہے، تو یہ تو اور بھی برا ہے کہ کھڑے کھڑے کھا بھی رہا ہے. تو اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور کتاب الاشربہ میں حدیث نمبر 2024 پر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ موقوف ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت نہیں ہے. البتہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کو ملتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ کھڑے ہو کر کھانا زیادہ برا ہے، اور ان کے برخلاف ہمارے علم میں کسی کی بات نہیں ہے. ہاں چلتے چلتے کھانے کی روایت تو ہے، لیکن کھڑے ہو کر کھانے کی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کی اجازت یا اس کی گنجائش نکل سکتی ہو. یہ دو قسم کی روایتیں ہیں. اب بعض لوگ انہی سے انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھو حدیث کے مجموعے میں اس طرح سے ہے، بعض حدیثوں میں ایسا ملتا ہے، بعض حدیثوں میں ایسا ملتا ہے. تو کیا اس بنیاد پر ہم صحابہ کو طعن کریں، محدثین پر طعن کریں، یا ہم سرے سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں شکایت پیدا کر لیں اپنے ایمان کو خراب کرتے ہوئے، یا پھر ہم یہ کہنے لگیں کہ حدیث کا پورا ذخیرہ جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، اس میں اپوزٹ اور الٹی پلٹی باتیں ادھر بھی ادھر بھی کچھ ہے. اگر یہ موقف آدمی حدیثوں کے بارے میں قائم کرے اپنی نادانی اور اپنی جہالت اور جلد بازی کی وجہ سے، بلکہ اس میں اگر آپ اپنی نااہلی بھی شامل کر لیں تب بھی صحیح ہوگا، کیونکہ انکار حدیث جہل اور نااہلی کا نتیجہ ہوتا ہے اور فہم کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے. اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ دو چیزوں کو جو بظاہر ایک دوسرے کے اپوزٹ دکھائی دے رہی ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کرے، اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے. قرآن اگر آدمی صلاحیت نہیں ہے، آج اگر اس وجہ سے وہ حدیثوں کا انکار کرنے لگ جائے، حدیثوں پر شک کرنے لگ جائے، حدیثوں کو یوں ہی یعنی ان کا مذاق اڑانے لگے اس اختلاف کی وجہ سے، بہت ممکن ہے کل جا کر وہ قرآن کا بھی مذاق اڑانے لگے، کیونکہ اس طرح کی باتیں قرآن میں بھی اس کو دکھائی دیں گی کہ ایک بات یہاں ایسی ہے، دوسری بات وہاں پر ویسی ہے. وہ تضاد نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں قرآن کریم سے بھی ہم کو مل سکتی ہیں. تو یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. لیکن قرآن میں
آپ دیکھیں انسان کے بارے میں کیا فرمایا، اس کو طین سے اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. تو اب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے حکم پر شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب شیطان بھی زندہ ہے، آدم علیہ السلام بھی زندہ ہے، لیکن قرآن کی آیت دوسری جگہ کیا کہہ رہی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر جاندار کو، زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. اب آدم علیہ السلام کو دیکھیے مٹی کا ذکر مل رہا ہے، اور شیطان ابلیس کے بارے میں دیکھیے آگ کا ذکر مل رہا ہے. تو اب دو باتیں زیادہ ہو گئی. آپ کیا کہیں گے کہ قرآن کی آیت غلط ہے؟ نعوذ باللہ، وہاں تو ہر چیز کو پانی کا ذکر مل رہا ہے. تو اس طرح سے بعض یعنی آیات میں بھی آدمی یعنی اعتراض کرنے والا بن سکتا ہے اگر اس کو فہم نہ ہو. ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. اس میں قرآن کریم کی ان آیات میں استثناء بھی ہوتا ہے، ایکسیپشن جس کو آپ کہتے ہیں. ایک جنرل بات آپ کہتے ہیں، اس میں ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں. تو آج کل کے لوگ صحیح نہیں ہیں. اگر آدمی کہے اس سے مراد کیا خود بھی لے رہا ہے، نیک لوگوں کو بھی لے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ انسان بہت سارے جملے بول دیتا ہے، اس کے اندر استثناء معروف ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے اس میں ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں. جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی، لیکن اس جملے کے اندر معافی کا بھی امکان ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات جو جملے ہوتے ہیں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی بات ہوتی ہے. اس میں دوسری دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایکسیپشن ہے. لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ملے گی کہ مٹی سے ابتدا ہوئی اور ان کی اولاد کا سلسلہ جاری رکھا گیا پانی سے. پانی سے مراد یہاں منی ہے. منی کے ذریعے سے انسان ایک نسل سے دوسری نسل پیدا ہوتی ہے. تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک مثال ضروری تھی تاکہ اس طرح کی احادیث کو دیکھ کے کوئی آدمی حدیثوں پر اعتراض نہ کرنے لگے. لیکن یہاں مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ ان دونوں قسم کی حدیثوں میں ہم کیا فیصلہ لیں. کھڑے ہو کر پینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا افضل یہ ہے اور یعنی خلاف اولا یہ ہے؟ کیا ہے یہاں پر، کیا مسئلہ اس میں ہے؟ اس تعلق سے ایک مسلک علماء کا، ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ اصل جواز ہے کھڑے ہو کر پینے میں، لیکن کراہت اس میں ہے. مثال کے طور پر شیخ بن باز کہتے ہیں کہ فالنہی عن ذلک للکراہ، اس میں جو ممانعت ہے وہ کراہت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، پسند نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے. فاذا احتاج الانسان الى الاکل واقفا او الى الشرب واقفا فلا حرج، کہ اگر آدمی اس کو حاجت پڑ جائے، اس کی ضرورت پیش آ جائے ایسی کہ وہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا، کھڑے ہو کر ہی کھانا ہے، تو اگر اس کی حاجت پیش آئے احتیاج کے وقت، ضرورت کے وقت، وہ کھڑے ہو کر کھا بھی سکتا ہے اور کھڑے ہو کر پی بھی سکتا ہے. تو اگر ایسی ضرورت آن پڑے تو اس صورت میں یہ جائز ہے. مجموع الفتاوی میں شیخ بن باز کا فتویٰ ہے، جلد 25 اور صفحہ نمبر 276. یہی بات شیخ محمد بن صالح بن عثیمین نے کہی ہے کہ الشرب قاعدا افضل بلا شک، کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا یہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بل یکرہ الشرب قائما الا لحاجۃ، بلکہ کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر یہ کہ حاجت کے وقت ہو. اگر حاجت ہو تو کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، اگر حاجت نہیں ہے تو یہ پسندیدہ چیز نہیں، یہ بری بات ہے. وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَا أَن يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے. مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ نمبر 221. ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے. دوسرا موقف کیا ہے؟ حرمت والا ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وظاہر النہی فی هذه الاحادیث یفید تحریم الشرب قائما بلا عذر. کہتے ہیں کہ ان احادیث کا ظاہر یہ ہے، جو ہم نے پچھلی منع کی حدیثیں دیکھیں، ان کا ظاہر یہ ہے، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر بلا عذر پینا حرام ہے. بلا عذر کھڑے ہو کر پینا حرام ہے. الصحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 1
ڈانٹنا یہ بتاتا ہے کہ معمولی چیز پر ڈانٹا نہیں جاتا ہے، سختی پر ہی ڈانٹا جاتا ہے۔ 2، آپ کا قے کا حکم دینا، یہ شدت اور یہ تکلیف کا مکلف بنانا، یہ بھی کوئی معمولی چیز پر نہیں کیا جاتا۔ یہ کہنا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے اس کے پیٹ میں کیا ہے کھڑے ہو کر پینے والے کو تو قے کر دے گا، یہ اس کی برائی کو بتاتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا پینے میں شریک ہو جانا، کھڑے ہو کر پینے میں، یہ بھی اس کی شدت کو بتاتا ہے۔ یہ ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ جہاں ممانعت کی حدیثیں ہیں ان میں شدت ہے، اور جواز کی جو حدیثیں ہیں پھر ان کا کیا کریں گے؟ اولا یہی ہوتا ہے کہ جمع کیا جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے ان کو جمع کر کے اس کو جائز رکھا اور ان کو کراہت پر محمول کیا، لیکن ان کو جمع کرنے کی یہ ایک ہی صورت نہیں ہے، جمع کرنے کی دوسری صورتیں بھی بعض علماء نے اختیار کی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ مجبوری کے وقت میں ہے کہ ڈول اگر آدمی ہٹا نہیں سکتا کنویں سے، کھڑے کھڑے پی لیا، اگر قربہ لٹکا ہوا ہٹا نہیں سکتا، کھڑے کھڑے پی لیا۔ مجبوری کے وقت میں، ازدحام کے وقت میں، اگر بھیڑ ہے اور آدمی بیٹھنے کی گنجائش نہیں، جیسے حج وغیرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مکہ کے بارے میں ہے، اسی لیے میں نے بیت والی حدیث بھی ذکر کی، تو اس وقت میں اتنی بھیڑ تھی، حجۃ الوداع کے وقت کی بات ہے، اس بھیڑ میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، تو اس وقت آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے، تو انہوں نے اس کو عذر پر محمول کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ منع کی حدیثیں ڈانٹ والی ہے اور وہ جواز والی ہیں، تو ڈانٹ سے اجازت نکلتی ہے جواز ہی کے تعلق سے، یعنی مجبوری کے وقت میں انہوں نے اس کو مجبوری پر محمول کیا ہے۔ تو اس طرح سے بھی علماء نے جمع کی کوشش اس میں کی ہے۔ ایک بات یہاں پر علماء نے یہ بھی کہی ہے، وہ یہ کہ کھڑے ہو کر پینا اگر کسی روایت میں ملتا ہے تو یہ یعنی اباحت اصلیہ کے ضمن میں آتا ہے، براءت الاصلیہ کے ضمن میں آتا ہے، یعنی جب تک کوئی چیز منع نہیں تھی وہ تو جائز ہی تھی، تو وہ روایات جن میں یہ چیز آئی ہے ممکن ہو اس دور کی بات ہو جب یہ ممنوع نہیں تھا، جیسے حجاب کے بارے میں بھی، چہرے کے بارے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ چہرہ فلاں عورت کا کھلا تھا، اس حدیث میں آیا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس وقت کی بات ہو جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ان روایات میں اگر دور آتا ہے کہ منع کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا، تب اس کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اصل تو ویسے بھی منع نہیں تھا۔ منع یہ زیادہ علم ہے، لہٰذا جس حدیث میں کھڑے ہو کر پینے کا ذکر آ رہا ہے یہ ممانعت سے پہلے کی ہے یا بعد کی، اس کی تقدیم و تاخیر ہم کو نہیں معلوم، لہٰذا اس طرح سے اس کو یعنی جمع کیا جائے، یہ بھی گنجائش اس میں نکلتی ہے کہ وہ برات اصلیہ کے ضمن میں اس کو لیا جائے کہ ویسے بھی تو کھڑے ہو کر پینا جائز ہی تھا، یہ زائد علم ہے کہ جس میں منع کیا گیا، تو منع کیا ہوا اولا ہوگا اس کے مقابلے میں جس میں اصل پر لوگ باقی تھے۔ یہی بات یعنی بعض علماء نے کہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الشُّرْبُ قَائِمًا فَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ بِالنَّهِي، جہاں تک کہ کھڑے ہو کر پینے کا تعلق ہے، اس تعلق سے منع کی صحیح حدیثیں وارد ہیں۔ احادیث صحیحۃ بالرخصہ، اور اسی تعلق سے وہ احادیث صحیحۃ بالرخصہ، ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں جن میں رخصت بھی ہے، گنجائش بھی ہے کھڑے ہو کر پینے کی۔ وَلِهَذَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، اسی لیے علماء میں اس میں اختلاف ہوا ہے۔ وَذُكِرَ فِيهِ رِوَایَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، اور امام احمد سے اس باب میں دو مختلف قول روایتوں میں آئے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَن تُحْمَلَ الرُّخْصَةُ عَلَى حَالِ الْعُذْرِ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن ان احادیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ جن میں رخصت ہے، اجازت ہے کھڑے ہو کر پینے کی، ان کو عذر پر محمول کیا جائے۔ کوئی عذر ہو، بیٹھ نہیں سکتا ہو، پاؤں میں تکلیف ہے، یا ایک آدمی کا پاؤں فریکچر ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، کھڑے ہو کر پی رہا ہے مثلا، یا کوئی آدمی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پی رہا ہے، تو ایسے حال میں آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، مجبوری میں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجبوری میں جائز ہے، اور ان احادیث کی وجہ مجبوری ہے، اور عام حالت میں اسی اصل پر باقی رہنا چاہیے جو حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ منع کیا، ڈانٹا ہے، نہیں پینا ہے، تو ان کے نزدیک منع اصل ہے، اور وہ گنجائش ہے وہاں جہاں مجبوری ہو۔ مجموع الفتاویٰ جلد 32 صفحہ نمبر 209۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا گیا ہے۔
وجوازه لعذر یمنع من القعود، کہتے ہیں کہ یعنی جو جواز کی حدیثیں ہیں وہ ایسی صورت میں ہیں کہ آدمی کا عذر ہو اور وہ عذر اس کو بیٹھنے میں رکاوٹ ہو، بیٹھ نہیں سکتا آدمی کسی وجہ سے، تو اس صورت میں اس کے لیے کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ وَبِهَذَا تُجْمِعُ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، کہتے اس طرح سے احادیث باب کو، ان ساری حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ابن قیم نے زاد المعاد میں جلد 1 صفحہ نمبر 144 پر کہی ہے۔ راجح قول وہی دکھائی دیتا ہے کہ اصل اس میں یعنی ممانعت کی حدیث ہے، بنیاد جس میں سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہٰذا کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ لیکن جہاں مجبوری انسان کی ہو، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، اس مجبوری کی حالت میں اگر وہ کھڑے ہو کر پانی پیے تو اس میں کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈانٹنا اس میں شدت پیدا کرتا ہے، اس کی اباحت یا اس چیز کے محض مکروہ ہونے کو نہیں بتاتا ہے۔ قے کرنا، شیطان کا شریک ہونا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اجازت کی یا کھڑے ہو کر پینے کی حدیثیں اس ممانعت سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمع بھی کیا جائے تو ان شدت کی حدیثوں کو ہلکا کرنا یہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم شدت کی حدیثوں کو ہلکا بنائیں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ ان شدت کی حدیثوں کو شدت والا ہی رکھنا پڑے گا۔ جب آپ اس کو شدت والا رکھیں تو کراہت اور خلاف اولا کی بات آپ نہیں لے سکتے۔ تو یہ مجبوری اس حدیث کی وجہ سے کہ اس کو شدت والا ہی ماننا پڑے گا، اور اگر کراہت بھی آدمی مانتا ہے تو یہ کراہت بہت شدید کراہت اس کو ماننی پڑے گی، نہ کہ ہلکی۔ تو راجح قول اس میں وہی دکھائی دیتا ہے جس کی طرف شیخ الالبانی گئے ہیں، جن میں ان احادیث کو انہوں نے حرمت پر محمول کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ مختلف طریقے ہیں جس طرح سے علماء نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ بعض علماء نے زمزم کو اس میں سے خاص کیا کہ یہ حدیث زمزم کی ہیں، لہٰذا زمزم کو کھڑے ہو کے پینے کی گنجائش ہے، باقی پانی کے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ پانی دوسرے پانیوں سے الگ ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ایسا ہوتا تو آپ بتاتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے جو حضرت علی کی ہے، اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے، اس میں زمزم کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربہ والی حدیث ہے حضرت خبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن وہاں بھی لٹکا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو عذر پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ایک حدیث ہے جس سے اس کی گنجائش نکالنے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی تقدیم و تاخیر کی بات نہیں ہے، لہٰذا انسان کو اپنے دین کے لیے احتیاط برتتے ہوئے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے سختی سے آدمی اس کا اہتمام کرے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیے بلکہ بیٹھ کر ہی پیے۔ اللہ اس میں بہتر جانتا ہے کہ راجح قول کیا ہے، لیکن ان دلائل میں غور کرنے کے بعد یہی بات سامنے آتی ہے کہ اجازت کی حدیثوں کے بالمقابل ممانعت کی حدیثوں میں شدت زیادہ ہے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اس کو احتیاط کرے اور ایسی چیزوں سے بچے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ رہا یہ بات کہ پھر ان صحابہ کا آپ کیا کریں گے، وہ کیسے کھڑے ہو کر پیتے تھے، علماء نے کہا کہ بہت ممکن ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں دیکھا ہو جب کہ جائز تھا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں بعض کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کی ہے، اور انہوں نے آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے جیسے بعد کے علماء نے اس کو کراہت پر یا جواز پر محمول کیا، انہوں نے بھی یہ سمجھا ہو کہ آپ نے جب کیا ہے تو حرام نہیں ہے، اور انہوں نے منع کی حدیثوں کو اگر جانتے بھی ہوں تو کراہت پر محمول کیا ہو۔ لیکن جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو کر کھانا اشر اور اخبث ہے، یعنی ان کے نزدیک کھڑے ہو کر پینا اس سے بڑھ کر شر والی چیز، اس سے بڑھ کر خبیث چیز کھڑے ہو کر کھانا ہے۔ تو ان کے نزدیک کھڑے ہو کر پینا یہ شر والی چیز ہے اور خبیث چیز ہے۔ تو ایک صحابی ہم کو ایسے ملتے ہیں جن کے نزدیک یہ شر ہے۔ اب دونوں میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں درمیان میں اختلاف ہو جائے صحابہ میں تو اس بات کو پلٹاؤ رسول کی طرف۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے
کہ منع کی حدیثیں شدت والی ہیں یا ہلکی ہیں، کراہت والی ہیں یا حرمت والی. حدیثوں کو دیکھنے سے منع کی یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ کراہت والی ہیں اور حرمت والی نہیں ہیں. حدیثوں کی شدت بتاتی ہے کہ یہ حرمت والی ہیں، یا کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کراہت بہت شدید ہے. لہٰذا یہی موقف زیادہ قوی لگتا ہے، اللہ عالم. لیکن ہم کو چاہیے کہ اس مسئلے میں ہم کھڑے ہو کر پینے سے بچیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. مجبوری وہ نہیں جس کو ہم زبردستی مجبوری بنائیں. واقعی انسان کی مجبوری تو آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، بلکہ کھا بھی سکتا ہے. مجبوری میں بہت ساری چیزوں کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اسی کے مطابق قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.